ہیلتھ ہیلتھ سولوشن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانسٹیپیشن۔ والدین کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے بچے کو کانسٹیپیشن ہے؟ اگر آپ کے بچے کو یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے بچے کو قبض ہے۔ بچے کا ہفتے میں 3 بار سے کم پخانہ آنا، پخانہ کرتے وقت درد محسوس ہونا، بچے کا پخانہ کرتے وقت رونا اور بے چین ہونا، خشک اور سخت پخانہ آنا، بھوک میں کمی، پیٹ میں درد اور پخانے کے ساتھ خون آنا۔ اگر بچے میں یہ علامات آ رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ بچے قبض کا شکار ہے اور فوراً اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ اس کے علاج تجویز کرے۔ کئی بار پخانہ کرنا نارمل ہوتا ہے۔ بچے کا کم از کم ہفتے میں 3 بار پخانہ کرنا نارمل ہے۔ ہر بچے کو پخانہ کرنے کی روٹین مختلف ہوتی ہے۔ بعض بچے دن میں 3 سے 4 مرتبہ پخانہ کرتے ہیں اور بعض بچے 1 یا 2 دن چھوڑ کر پخانہ کرتے ہیں۔ نوزائیدہ بچے کو اکثر ماں کا دودھ پینے سے دن میں 6 سے 8 مرتبہ پخانہ آتا ہے۔ اگر بچے کی گروتھ صحیح ہو رہی ہے اور بتانے کی معلومات میں موجود نہیں تو یہ روٹین درست ہے۔ اکثر اوقات نوزائیدہ بچے پتلا پخانہ کرتے ہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ بچے کو دست لگ گئے ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں۔ ماں کے دودھ سے اکثر بچے پخانہ کرتے ہیں۔ اگر بچے کا وزن صحیح بڑھ رہا ہے اور بچہ چست ہے اور دودھ بھی صحیح پی رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ نارمل ہے۔ اکثر والدین کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بچے کو جب دودھ دیں یا کھانا دیں تو بچہ فوراً پخانہ کر دیتا ہے، اور یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بچے نے ابھی جو بھی کھلایا وہ فوراً سے باہر آ گیا اور بچے کی کوئی غذائیت نہیں ملی، تو یہ سب غلط ہے۔ جب بھی چھوٹے بچے کو دودھ یا بڑے بچے کو خوراک دینا ہے تو اس دودھ یا خوراک کو ہضم کرنے کے لیے معدہ ہوتا ہے، اور معدہ چلنے کے ساتھ بڑی آنت بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بڑی آنت میں پڑا ہوا پخانہ خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نوزائیدہ بچے میں قبض کی کیا وجوہات ہیں؟ ان میں ماں کے دودھ سے فارمولہ دودھ کی طرف تبدیلی، ایک فارمولہ دودھ سے دوسرے فارمولہ دودھ کی طرف منتقل ہونا، ایک ہی دودھ کی تیاری میں مختلف فارمولہ دودھ کو ملانا، بچے کو وقت سے دودھ نہ دینے کی وجہ سے پانی کی کمی، آنتوں کی کوئی اور بیماری۔ 6 ماہ کے بچوں میں قبض کی کیا وجوہات ہیں؟ ٹھوس غذا متعارف کروانا، پخانہ کرنے کی غلط تربیت، اس کے ساتھ پری اسکول بچوں میں واش روم کا نہ معلوم ہونا اور ماحول و روٹین میں تبدیلی، اسکول میں واش روم جانے کی خوف سے آنتوں کی حرکت کو روکنا، بخار یا پانی کی کمی کی وجہ، مقعد میں زخم، ورزش کی کمی، اس کے ساتھ گائے کے دودھ سے الرجی، بچوں کے دوائیوں کے اثرات۔ بزرگوں کا خیال ہے کہ ماں کی کھانے جانے والی خوراک سے بچوں کو قبض ہوئی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ ماں کو قبض ہے تو بچوں کو قبض ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ماں کے کھانے پینے یا نظام اعظام کا تعلق بچے کے ہاضمے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا چاول اور کیلا کھانے سے قبض ہو سکتی ہے؟ چاول اور کیلا نظام ہضم کو بہتر کرنے کے لیے مفید ہیں۔ اس میں موجود نشاستہ کیلشیم اور ملٹی وٹامنز وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں ایسا کوئی بھی کیمیکل نہیں پایا جاتا جس سے قبض کا مسئلہ ہو، بلکہ کیلا تو قبض کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ بعض اوقات والدین بچے کی قبض کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو خوراک میں کیسٹر آئل ملا کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی مضر صحت ہے۔ کیسٹر آئل کو ملانے سے بچے کو دست لگ سکتے ہیں اور بہت سے وٹامنز اور منرل کی کمی ہو سکتی ہے، سانس کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور بچوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ کون سی خوراک کا استعمال قبض کشا ہوتا ہے؟ جو خوراک قبض ٹھیک کرنے کے کام آتی ہیں، ماں کا دودھ جو ہے، پانی کا زیادہ استعمال، اس کے ساتھ 8 ماہ کی عمر تک تازہ جوس کا کم استعمال، ساگودانہ، سیب جو چھلکے سمیت کھایا جائے، فائبر والی ڈائٹ جیسے پھلیاں، پالک، برولی یا کیلا وغیرہ۔ اس کے علاوہ پیٹ کی مالش کرنے سے بھی قبض رفع ہوتی ہے۔ مالش کرنے کے لیے بچے کو بیبی آئل، بیبی لوشن یا کوئی بھی آئل استعمال کی جا سکتا ہے۔ آئل کی تھوڑی سی مقدار لگا کر کھڑی کی سمت میں مالش کریں، دن میں 2 سے 3 مرتبہ مساج کریں، اس سے بھی قبض کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رینگنے والے بچے یا چلنے والے بچے اگر کھیل کود میں حصہ لیں تو بھی نظام بہتر ہو جاتا ہے اور قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی خوراک ہے جس سے قبض ٹھیک ہو جاتی ہے؟ فارمولہ ملک اور سیریلیک کا زیادہ استعمال۔ ان چیزوں کے زیادہ استعمال سے بھی قبض زیادہ رہتی ہے، اس لیے بچوں کو ماں کا دودھ زیادہ سے زیادہ پلائیں، اور 6 ماہ کی عمر کے بعد سیریلیک صرف تھوڑی مقدار میں شروع کریں، اور سیریلیک کے ساتھ دوسری غذائیں کیلا، سوجی، دلیا، کھچڑی وغیرہ بھی دیں۔ قبض کے لیے کیا گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے جائیں؟ نوزائیدہ بچوں میں قبض ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کا ایک نہایت آسان حل ہے، اور وہ سونف اور الائچی کا قہوہ ہے۔ اس کو بنانے کے لیے 1 گلاس پانی میں سونف اور الائچی کے کچھ دانے ڈال کر پکائیں اور اس میں 1 چمچ چینی ڈال دیں، پھر اسے ٹھنڈا کر کے 1 سے 2 چمچ
پلائیں اس کا، ویسے بچہ اگلے ہی دن پخانہ کر دے گا۔ ایک دوسرا نہایت ہی آسان طریقہ جو کہ بغیر کسی مضر سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ گلیسرین سپوزٹری کا استعمال۔ یہ سپوزٹری گلیسرین سے بنائی جاتی ہے جس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ بچوں میں انفینٹ گلیسرین سپوزٹری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کے بعد بھی نوزائیدہ بچوں میں آدھی بتی پخانے والی جگہ پر رکھیں اور انگلی سے اس جگہ کو بند کر دیں تاکہ آسانی سے حل ہو جائے۔ اندر جا کر یہ سپوزٹری پگھل جاتی ہے اور پخانے کو نرم کر دیتی ہے اور 10 سے 15 منٹ میں بچہ پخانہ کر دیتا ہے۔ گلیسرین سپوزٹری کا استعمال روزانہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ کون سی ادویات قبض کشا کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں؟ قبض کشا ادویات کا نہایت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ چھوٹے بچوں میں ان کے مضر اثرات آ سکتے ہیں۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو ایک محفوظ سیرپ جو آپ دے سکتے ہیں جیسے پرولیکس جونیئر سیرپ ہے، بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اس کا استعمال بتائی ہوئی خوراک کے مطابق کیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ 5 سال سے بڑے بچوں میں سیرپ جیسے ڈوفلیک استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ادویات کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے تاکہ مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ کیا بچوں کو عرق چہار یا عرق گلاب دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، چھوٹے بچوں کو اس طرح کے عرق انتہائی مضر صحت ہیں، بچوں کو کبھی بھی یہ نہ دیں۔ ان میں موجود جڑی بوٹیاں بچوں میں آنتوں کی الرجی اور سانس کے مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ قبض میں وہ علامات جن میں ڈاکٹر کو فوراً دکھانا چاہیے۔ اگر یہ علامات آ رہی ہیں تو آپ فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ بخار، بچے کو بھوک نہ لگنا، پیٹ کا پھولنا، وزن میں کمی، اس کے بعد پخانہ کرتے وقت درد محسوس ہونا، پخانے والی جگہ سے ماس کا باہر آ جانا، پخانے میں خون آنا، یہ ساری علامات ہیں۔ تو اپنے بچوں کو صرف اور صرف والدہ کا دودھ پلائیں اور 6 ماہ کی عمر کے بعد متوازن غذا شروع کریں۔ کبھی بھی یہ خوراک کا زیادتی سے استعمال نہ کریں تاکہ بچوں کا ہاضمہ درست رہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔